تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی فلاح والی زندگی نہیں ہے، تو کون سی زندگی فلاح والی ہے؟ وہ آخرت کی اور جنت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہم سے تمام غموں کو دور کر دیا۔ تو غم سے پاک زندگی جنت والی، دکھ سے پاک زندگی جنت والی، خواہشات کی تکمیل جس میں ہو وہ زندگی جنت والی، انسان جو چاہے وہ اس کو مل جائے وہ زندگی جنت والی زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قد افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ کی جنت میں پہنچ گیا وہ انسان، اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، اس نے اپنے آپ کو جنت کے لوگوں میں شمار کرا لیا، جنت میں اپنا نام لکھوا لیا۔ کس نے؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کیا چیز پاک کر لی؟ اے لوگو، اگر جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہو تو اس دنیا کے اندر 3 چیزیں تم کو پاک کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، یہ دل کفر سے پاک کرنا ہوگا، شرک سے پاک کرنا ہوگا، نفاق سے پاک کرنا ہوگا، دشمنی اور عداوت سے پاک کرنا ہوگا، کینے سے پاک کرنا ہوگا، حسد سے پاک کرنا ہوگا۔ کسی مسلمان اپنے کسی بھائی، اپنے کسی رشتہ دار یا کسی بھی انسان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا، اس کے اندر دشمنی نہیں، اس کے اندر حسد نہیں، اس کے اندر غیبت نہیں، اس کے اندر بغض نہیں، اس کے اندر کسی انسان کی طرف سے نفرت نہیں۔ جب آپ اپنے دل کو پاک کر لو گے تو اللہ فرما رہا ہے جس نے دل کو پاک کر لیا اس نے اپنا ٹھکانہ اللہ کی جنت کے اندر بنا لیا۔ آئے میرے عزیزو، اس دل کو پاک کرو، سب سے پہلے کفر سے پاک کرو، شرک سے پاک کرو۔ اللہ کے علاوہ دل میں کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے یہ عقیدہ نہیں کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے۔ اللہ جو کچھ دینے والے ہیں وہ اللہ دے سکتے ہیں، جو کچھ لینے والے ہیں وہ اللہ لے سکتے ہیں۔ بگڑی کو بنانے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ داتا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بزنس کے اندر برکت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اگر انسان بیمار ہو کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی انسان کو ایک رتی برابر نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک رتی برابر کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ کچھ جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی پیر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، اللہ کا کوئی بندہ یہ اختیار نہیں رکھتا ہے کہ جو صفات اللہ کی ہیں، جو اللہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی انسان نے اس عقیدے کو رکھا تو اپنے دل کو اس نے شرک سے پاک نہیں کیا ہے، بالکل پاک۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی الجھن آ جائے، آدمی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پر ایمان والا ہے۔ اور اگر فوراً جاتا ہے کسی مزار کے اوپر اور مزار پر جا کر مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دھاگے باندھتا ہے، مزار والے سے کہتا ہے کہ میری یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کو آپ دور کر سکتے ہیں، تو اے لوگوں، ان لوگوں کا دل شرک اور کفر سے پاک نہیں ہے، اللہ تعالی کی جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس دل کو پاک کرنا ہوگا،
شرک سے پاک کرنا ہوگا، نفاق سے پاک کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ زبان پہ بات دوسری ہے اور دل کے اندر بات دوسری ہے، یہ نہیں کہ دل میں دوسری چیز ہے، عمل دوسرا کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ ظاہر میں کچھ دکھلا رہا ہے اور اندر انسان کے کچھ چھپا ہوا ہے، یہ نہیں کہ دل میں بغض رکھتا ہے اور زبان سے میٹھی بات کرتا ہے۔ یہ نفاق جس کو اللہ فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو اللہ تعالی کل قیامت کے دن کافروں سے زیادہ شدید عذاب دیں گے۔ اللہ تعالی منافقوں کو کل قیامت کے دن پتھر پوجنے والوں سے زیادہ سخت عذاب دیں گے، اس لیے کہ ان کا دل اور ان کی زبان بالکل الگ الگ ہے۔ آج دنیا کے اندر کیسے معلوم ہوگا کہ کون منافق ہے؟ فرمایا دیکھ لو، جو بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کسی سے بات چیت ہو، لڑائی ہو تو لڑائی کے اندر گالیاں دیتا ہے، تو اور امانت اگر رکھیں اس کے پاس تو امانت میں خیانت کرنے والا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نفاق بالکل پسند نہیں ہے۔ دل کو صاف نفاق سے، جو دل میں وہی زبان پر، جو دل میں وہی عمل تمہارا، اگر ایسی زندگی ہے اللہ کی جنت ملنے والی ہے، اور اگر دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، تو اللہ کی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیبت، حسد، بغض، دوسرے آدمی سے انسان جلتا ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر جلتا ہے۔ آج رشتہ دار کے اندر لڑائی ہے، خاندان میں لڑائی ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ پاتا ہے، انسان دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے اپنے دل میں۔ اے لوگو، اگر آپ نے اپنا دل پاک کر لیا اللہ کی جنت ملنے والی ہے، اور اگر دل پاک نہیں ہے تو اللہ کی جنت میں جانے کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا ہے انسان، اس لیے اپنے دل کو پاک کرو۔ دوسری چیز فرماتے ہیں اپنے عمل کو پاک کرنا، حلال پاک عمل کرنا، ناپاک عمل نہیں۔ جو اللہ اور رسول نے فرمایا وہ پاک ہے، اور جس سے روکا ہے جو گناہ ہیں وہ ناپاک ہیں۔ انسان اگر اپنا عمل پاک رکھتا ہے، نماز کا حکم ہے نماز پڑھتا ہے، روزے کا حکم ہے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ دیتا ہے، حج کا حکم ہے حج ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سچ بولنے کا حکم ہے سچ بولتا ہے، امانت ادا کرنے کا حکم ہے امانت ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کا حکم ہے اچھا ویوہار کرتا ہے، شراب نہ پینے کا حکم ہے شراب نہیں پیتا ہے، نشہ نہ کرنے کا حکم ہے نشہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو فرمایا ہے وہی عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ پاک عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر زندگی اپنی مرضی پر گزارتا ہے، شیطان کی مرضی پر گزارتا ہے، اپنی خواہشات پر گزارتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں پڑھتا، روزے کا حکم نہیں رکھتا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتا، جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خراب ویوہار کرتا ہے، لوگوں کی امانت میں خیانت کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، گویا کہ وہ پاک عمل نہیں کر رہا ہے ناپاک عمل کر رہا ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر ناپاک عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اللہ کی جنت کا مستحق نہیں ہے۔ اپنے عمل کو جنت میں جانے کے لیے پاک کرنا پڑے گا، صبح و شام
رات و دن ہر قدم دنیا کے اندر جو اٹھے وہ پاک اٹھے ناپاک نہ اٹھے، اللہ سے ڈر کر جو زندگی ہے، تقوی والی جو زندگی ہے، اللہ کا خوف جس زندگی میں ہے، گناہ سے بچاؤ جس زندگی میں ہے، وہی زندگی میرے بھائی اللہ کی جنت کے اندر ہم کو اور آپ کو لے جانے والی ہے۔ تو فرمایا قد افلح، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اس انسان نے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے عمل کو پاک کر لیا، اور تیسرا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا، اپنے ٹکے کو اور پیسے کو پاک کر لیا، اپنے بزنس کو پاک کر لیا، حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن حلال کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے نہیں کھا لیتا۔ جیسا کہ آج سرکاری عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھو، جو مال جو پیسہ سرکار کی طرف سے آتا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، وہ سب سرکاری عہدیدار کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو اس طریقے سے روپیہ اور پیسہ کھائے، جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جائے، جو لوگوں کی امانت میں خیانت کر جائے، باپ مر گیا، بھائیوں نے آپس میں مل کر باپ کی وراثت کو بانٹ لیا، بہن کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیا، آپ نے اپنے تمام مال کو ناپاک کر لیا ہے۔ آپ کا مال پاک نہیں رہ گیا اگر آپ نے اپنی بہن کو اپنی وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا۔ اے لوگو، اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ جو بھی تمہارے پاس ہے، اللہ نے جو دولت تم کو دی ہے، وہ دولت سال پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ رکھی ہے، 2.5% حصہ غریبوں کا رکھا ہے، یتیموں کا رکھا ہے، مسکینوں کا رکھا ہے، بیواؤں کا رکھا ہے، پریشان حال لوگوں کا رکھا ہے، دین کے خدمت گزاروں کا رکھا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، ایک ایک پائی کو دیکھ کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہو، تو اپنے مال کو پاک کیا آپ نے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہے تو آپ نے اپنے تمام مال کو ناپاک کر لیا ہے، خراب کر لیا ہے۔ اے میرے بھائی، اپنے مال کو پاک کرو، دیکھو کہ کہاں سے کما رہے ہو۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں دنیا کی لالچ تم کو حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے پر مجبور کر دے، تم حرام کمانے لگو، تم حرام اپنے گھر کے اندر لے کر آ جاؤ، تم حرام کو اپنے بچوں کے پیٹ کو حرام سے بھرنے لگو۔ اے عزیزو، یاد رکھنا کہ اگر حرام تمہارے گھر کے اندر آتا ہے، اللہ کی رحمتیں گھر سے نکل کر باہر چلی جاتی ہیں۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، اللہ عبادتوں کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر حرام سے تمہارے جسم کا ٹکڑا، تمہارا جسم پلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جو حرام سے پلا بڑھا ہے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا جس انسان کا جسم حرام کھا کر بڑا ہوا ہے، حرام کھا کر پلا ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے اے عزیزو، آج کا انسان، آج کی دنیا کے اندر مال کی اور پیسے کی ایسی چاہت ہو گئی ہے کہ آج انسان حلال و حرام کو نہیں دیکھتا ہے۔ ٹکا آنا چاہیے، کیسے آتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، حلال آتا ہے، حرام آتا ہے، دھوکے سے آتا ہے، ڈکیتی سے آتا ہے، دغا سے آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے، مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، روپیہ آنا چاہیے۔ اے لوگو، ایسا روپیہ اور پیسہ، ایسا روپیہ اور پیسہ جس روپے اور پیسے سے تمہاری جہنم آباد ہو، وہ روپیہ اور پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر آدمی سوکھی روٹی کھاتا ہے
ایک وقت کھاتا ہے، ایک وقت بھوکا رہتا ہے۔ اگر انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے پیٹ کو بھرتا ہے لیکن حلال سے بھرتا ہے، اے لوگوں، وہ حلال کا لقمہ کروڑوں حرام سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ حلال جنت میں لے کر جانے والا ہے اور حرام اللہ کی جہنم کے اندر لے کر جانے والا ہے۔ اس لیے اپنے مال کو پاک کرو۔ آج اس سلسلے میں سب سے زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ مال کو کمانے کے لیے آدمی کچھ نہیں دیکھتا کہ مال کیسے کمایا جا رہا ہے۔ حلال کی کوشش کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ اگر تمہارے بچے حلال کھا کر دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بڑھائیں گے تو تمہارے تابع دار بن کر زندہ رہیں گے، تمہارے فرما بردار بن کر زندہ رہیں گے۔ اس لیے کہ حلال کی کمائی جب جسم میں طاقت آئے گی تو وہ طاقت اللہ کی عبادت میں صرف ہوگی، وہ طاقت ماں باپ کی خدمت میں صرف ہوگی، اور اگر حرام کھلا کر تم ان کو جوان کرو گے تو پھر وہ طاقت ان کی حرام کاموں کے اندر صرف ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی کوشش کرو۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، مال کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تاکید فرما رہے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالی پوچھیں گے، ایک ایک انسان سے پوچھیں گے، بتا دنیا کے اندر مال کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا، بتا آج۔ اے میرے بھائی، ہمارے پاس 2 دن اور 3 دن کی بات ہم کو یاد نہیں رہتی، اللہ کے یہاں 70 80 اور 100 سال کا حساب ہم کو دینا ہے۔ کہاں سے دو گے حساب؟ کیسے حساب اللہ کے آگے دیا جائے گا؟ اس لیے کوشش کرو کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر کم ملتا ہے کم پر، تھوڑا ملتا ہے تھوڑے پر قناعت کر لو، زیادہ کی طرف، حرام کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارا مال پاک ہو گیا، اللہ کی جنت میں تم نے اپنا گھر بنا لیا۔ اور اگر حرام مال ہے، اگر حرام کمائی ہے، اگر حرام کھانا ہے، کچھ کرتے رہو دنیا کے اندر، روز عمرے اور حج کرتے رہو، چلے لگاتے رہو، کچھ عمل کرتے رہو، اگر حرام ہے اللہ کی جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، فرمایا قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے عمل کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے لوگو، یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جس اللہ کو اور جس آخرت کو تم بھول جاتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور اس دنیا سے 1000 درجے بہتر ہے وہ آخرت جس آخرت میں تم کو جانا ہے۔ اس لیے عقل مند ہیں وہ انسان جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور بیوقوف اور پاگل ہے وہ آدمی جو اس دنیا میں رہ کر دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ علماء کا، اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جب کسی اللہ والے سے کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں
جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو وہ آپ کے دل کی بھی صفائی کرتا ہے، آپ کے عمل کی بھی صفائی کرتا ہے، آپ کے مال کو بھی اس طریقے سے دل کے اندر اللہ کی محبت بٹھا دیتا ہے کہ انسان پھر حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ کیا جائے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، اس کے ساتھ منسلک ہو کر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھایا جائے۔ اس لیے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ کسی ولی کامل، پیر و مرشد اور کامل انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہو، اس کے کہنے پر عمل کرتے ہو، اس کے مطابق زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہو، تو وہ آپ کو ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ کی زبان سے ہر وقت اللہ اللہ، آپ کے دل سے ہر وقت اللہ اللہ، آپ کی سانس سے ہر وقت اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ 24 گھنٹے انسان جو زندگی دنیا کے اندر گزار رہا ہے، سانس لے رہا ہے اللہ اللہ، دل دھڑک رہا ہے اللہ اللہ، زبان چل رہی ہے اللہ اللہ، وہ ولی کامل آپ کو ایسا بنا دیتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت انسان اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا ہے دنیا کے اندر۔ اور یہی کامیابی ہے، جو دنیا کا وقت انسان کا اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی کامیاب وقت ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل دنیا کے اندر وقت گزرتا ہے وہ ناکام ہے، کل اللہ کے دربار میں ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو وابستہ کرو، اپنے آپ کو کسی شیخ کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو اور اپنا اس کے ساتھ ایسا رابطہ اور تعلق کہ وہ تمہاری زندگی کو اللہ پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے خوف پر تمہاری زندگی کو لا کر اس طریقے سے بٹھا دے کہ اب اللہ کے ذکر کے بغیر چین نہیں۔ اگر گناہ کرنے کا دل کرتا ہے اللہ کے خوف سے انسان بچتا ہے، اگر کوئی نیک کام کرنے کا داعیہ ہوتا ہے تو اللہ کی محبت اس کو اس کام کے کرنے پر ابھار کر آگے لے کر آ جاتی ہے۔ اے عزیزو، یہی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی بنا لی تو کامیاب ہے۔ اللہ نے آپ کے اس گاؤں میں ایک ولی کامل کو بھیجا تھا، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ شاگرد، آپ سے پڑھے ہوئے، آپ کے فیض یافتہ آپ کے اس گاؤں کے اندر موجود تھے۔ سوچو کہ تمہاری کیسی قسمت ہے کہ اللہ تعالی نے ایک گاؤں کے اندر پیدا ہونے والے انسان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اللہ نے وہ مقام دیا کہ حضرت مدنی نے ان کو اجازت دی اور کہا کہ جاؤ اب جا کر تم لوگوں کی اصلاح کرو۔ اصلاح کرتے کرتے آپ کے درمیان رہتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا ان کی زندگی کو کہ وہ زندگی دنیا سے بالکل بے رغبت زندگی تھی، انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، دنیا کے جھمیلوں سے مطلب نہیں، دنیا کی رنگینیوں سے مطلب نہیں، دنیا کے پیسوں سے مطلب نہیں، دنیا کے چمک دھمک سے مطلب نہیں۔ اگر مطلب تھا تو صرف اس سے مطلب تھا کہ اللہ کے نبی کی سنت پر کیسے اپنی زندگی کو لایا جائے۔ اگر مطلب تھا صرف اس سے مطلب تھا کہ اللہ کے بندوں کو کیسے اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ اگر مطلب تھا صرف اس سے مطلب تھا کہ اللہ کے بندے کیسے دنیا میں اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی کو آباد کر لیں۔